کہ تمہاری اکثر مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ 30 اور 40% نمازی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کون سا راستہ کھول رہے ہو اللہ کے عذاب کا؟ اس لیے کہ دنیا میں بڑے گناہ بہت ہے. چوری کرنا بڑا گناہ، شراب پینا بڑا گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ، لواطت کرنا بڑا گناہ، یہ بڑے گناہ بہت ہے. اور ہماری سماج میں اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس لڑکی کو کوئی نہیں لاتا اور اس لڑکا بدنام ہو جاتا ہے. چوری کرنے والے کو کوئی نہیں بٹھاتا. یہ سب بڑے گناہ. لیکن ان سارے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. کون چھوڑ رہا ہے نماز؟ وہ جو تمہارے پاس ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہے، تم مسجد میں آ گئے، وہ وہاں بیٹھا ہے، تمہاری زبان سے وہ بھی نہیں نکلا ایک مرتبہ بھی کہ چل تو کرو بیٹا بھائی نماز میں. بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، باپ نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی. اب ابھی یہ بچی عورتوں کا تو کیا حال ہے تو ہمیں معلوم نہیں. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو لانا ہے. ویسے یہ عذابات تو چاروں طرف سے جھانک رہے ہیں. مسلمانوں کے حالات تمہارے سامنے. کچھ پتہ نہیں رات کو سوتے ہیں صبح کس حال میں کہاں کیا مسئلہ ہو جائے گا. اور تم سمجھداروں کی یہاں 55 سال سے تو میں آ رہا ہوں یہاں. میں پہلی مرتبہ 1968 میں آیا ہوں تمہاری مانگرول میں. میرے سال کا آخری چلہ یہاں لگا 68 میں. کتنے اللہ والے کام کرتے کرتے تمہارے یہاں کے چلے گئے. اور ابھی تمہاری اپنی مسجدوں میں 100% نمازی نہیں ہے. دوسروں کا تو کیا فکر کروں میں، بنجروں کا کیا کروں. تمہارے یہ آباد مسجدوں میں بنجر لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک مست ہو رات کو 12 1 بجے تک ٹکڑیاں بنا بنا کر کے بیٹھنا اور وہ موبائل لے لے کر کے بیٹھنا. کچھ پتا نہیں تمہیں. بہت دکھ ہوا. ہم کئی ضلعوں سے آ رہے ہیں. بعض ضلع تو ہمارے یہاں ملے ہوئے کہ 95% نمازی، بعض دیہات وہ کہ جس میں 100% نمازی. یہ حضرات کارگزاری سن کر آئے. ہمارے علماء اتنے سارے ہیں، طلباء اتنے سارے ہیں، اور ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، ملکوں کا سفر کیے ہوئے ہیں، چلے لگائے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو بزرگوں سے بیعت ہے، بزرگوں کے مرید ہے. ایسے ایسے گاؤں میں، اور کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں جس میں 100% نمازی ہے. کیا سوچا ہے تم نے؟ کس رخ پر جانا ہے؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جو خدا بنجر کرنے پر آتا ہے تو کروڑ پتیوں کو راستے کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے. زیادہ مت ووک بنو کہ اب تو ہمارے دھندے بہت ہو گئے اور اب تو ہماری ناویں بہت ہو گئی اور بہت کچھ ہو گیا. آج تو یہ مجمع طے کرو، آج تو یہ مجمع طے کرو کہ 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے ہماری پورے مانگرول اور پورے جڑا گھٹ میں ایک آدمی بھی انشاءاللہ بے نمازی نہیں چھوڑیں گے. کرتے ہو؟ میں نے کہہ دیا تم نے انشاءاللہ کر دیا، ہو گیا. کون کرے گا اس کو؟ اپنے دوست، اپنے بھائی. ایک آواز لگا دو، ایک آواز لگا دو بھائی نہ بھائی نماز وغیرہ تو نہیں چلے، نہیں چلے. ایک عمومی ہو جائے. میں 1979 میں بلکہ 78 کے آخر میں مجادر پڑھانے گیا. اس زمانے میں نوجوان بچے جو تھے وہ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کے مانوس ہوتے گئے. ایک لڑکا تھا وہ بالکل اڑ گیا تھا، کسی کے سامنے کہتا تھا مول صاحب کیٹلو بھی کیا اپنے تو مسجد میں نہیں آتا. مجھے ساتھی آ کر کہا مجھے کیا ہوا تو نشینا شو فرق پڑے ماحول میں اثر پڑے. 1 مہینے کے بعد میں وہ لڑکی آئے میرے پاس کو بولتا بولو مسجد میں آبا منڈو. مجھے چم کہتا تھا کہ مول صاحب ملاقات کری سے تھا ہمارے پاس کی خیریت بھائی بیٹھو بیٹھو پوچھو شو خیریت سے کہ مول صاحب خوب متمن کشو હું કેટલા દિવસથી આખા ગોમમાં ફરું છું, મગરે વખત કોઈ એક આદો મળે તેના પાસે બેહી જવું. કોઈ ના મારા હું અને પેલા હિન્દુ ઢેઢા અમારા બેના વગર કોઈ ના. પછી મને એમ લાગ્યું યાર હું તો મુસલમાન છું, અલ્લાહનો શુક્ર હું મસ્જિદમાં આવ્યો. માહોલ બનાતા હૈ.
ماحول سے نمازی بنتے ہیں اور ماحول سے بے نمازی بھی بنتے ہیں. اس لیے آپ ذرا کھڑے ہو کر کہو کون سی مسجد والے طے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، بھائیوں کے پاؤں پکڑیں گے، خوشامد کریں گے، لیکن انشاءاللہ 100% ہماری مسجد میں ہم نمازی بنا دیں گے.